السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو ان سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ شروع کے اندر صرف ان لوگوں سے لڑائی کی اجازت دی گئی تھی جو مسلمانوں سے لڑائی کرتے تھے، اس کے علاوہ جتنے کفار تھے ان کے ساتھ لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جذبہ اور جوش دلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، تم ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے جو تمہیں مارے تم اسے مارو، تو اس میں ایک قسم کا بھڑکانا، جوش دلانا، احساس دلانا مقصد ہوتا ہے۔ تو وگرنہ جو بھی کافر ہے جب جہاد کی اجازت دی گئی تو اگر وہ اسلام کو ضرر پہنچاتا ہے تو اس کے ساتھ قتال کی جا سکتی ہے۔ البتہ سورۃ البراءہ سورۃ توبہ کی وہ جو آیت ہے، قاتل المشرکین کافہ یا فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تم مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، تو وہاں پر عام حکم دے دیا گیا کہ ہر قسم کا مشرک اب اس کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ وہ جزیرہ عرب سے نکل جائے، اگر وہ عرب کے علاقے میں رہے گا تو یقیناً اس کے ساتھ قتال کی جائے گی۔ تم لڑائی کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑائی کرو۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے سوا کسی مقصد کے لیے لڑائی فی سبیل اللہ جہاد نہیں کہلا سکتی۔ ہاں اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، علاقے کے لیے لڑو، جانوں کے لیے لڑو، کسی چیز کے لیے بھی لڑو، وہ جہاد ہی ہے۔ لیکن اگر تمہارا مقصد اللہ کا دین بلند کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا انا، اپنی ذاتیات اور اپنا محض وطن کہ جس کا مقصد بھی اللہ کی دین کی سربلندی نہیں ہے، اس طرح کی جتنی بھی لڑائیاں یہ کبھی بھی جہاد نہیں ہیں، اور اس میں مرنے والا بندہ کبھی بھی شہید نہیں ہے۔ دنیا کا تو جسے جی چاہتا ہے اسے شہید کہہ دیتی ہے، لوگوں کے کہنے سے کوئی شہید تھوڑی بنتا ہے۔ شہید تو وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا گیا۔ شہادت آسان کام ہے، شہادت ہم نے جتنی سستی شہادت کر دی ہے، ہمارے مرنے والوں میں سے شہید زیادہ ہوتے ہیں اور مرتے تھوڑے ہیں۔ جس کو بھی دل چاہو شہید کہہ دو۔ تو یہ شہادت کا معاملہ بڑا معزز ہے، بڑا محترم اور محتشم ہے، یہ ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لڑے وہ جہاد ہے اور وہ شہید ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ دیکھیں یہ اسلام کا حسن کہ لڑائی کرو لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی نہ کرنے کا معنی احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو اپنے گرجوں کے اندر بیٹھ کے اپنے دین کی عبادت کرتے ہیں اور کسی طرح تمہارے خلاف وہ معاملے میں شریک نہیں ہوتے، ان کے علماء، صوفی، زاہد، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کو آگ نہیں لگانی، اور املاک، یہ مفہوم اب میں مفہوم بیان کروں، پہلے حدیث کا ترجمہ تھا، ابھی مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ یعنی کہ کسی قسم کی املاک کو نقصان پہنچانا اور بے مقصد جو ہے وہ عمارات توڑنا، گاڑیاں جلانا، اس کا نقصان کرنا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں اگر کسی مقصد کے تحت کسی چیز کو توڑا جائے، جلایا جائے، اس کے بغیر مقصد تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو یہ جائز ہے، وگرنہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ تمہیں زیادتی سے روکتا ہے۔
اب آپ دیکھیں اسلام کتنا عظیم مذہب ہے۔ اسلام کا نام لے کے کوئی نادان چوکوں چوراہوں کے اندر اپنا جسم پھاڑ دے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کے اوپر وہ اٹیک کر کے ان کو ضرر پہنچا دے، یا اور چلتے پھرتے راہگیروں کو یا شریف لوگوں کو ضرر پہنچائے اور نام لے اسلام کا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام تو کسی صورت میں بھی بچوں کے لیے، یہاں پر تو بچوں کو بھی مار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کافروں کے بچے تھے، انہوں نے بڑے ہو کے یہ بننا تھا یہ بننا تھا، ہم نے اس لیے ان کو مار دیا۔ یہ ظلم ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے جب کسی کو قتل کر دیا تو تم نے اس کا مصلح نہیں کرنا۔ مصلح کرنا مارنے کے بعد اس کے اعضاء کاٹنا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کسی کو باندھ کر اذیت دے دے کر نہ مارو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، قتل کرنا تو اچھے طریقے سے یکدم ایک دفعہ اسے قتل کر دو۔ یہ کیا ہوا کہ کسی کو تڑپا تڑپا کے اذیتیں دے دے کے کسی کو مارنا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم اگر اسلام کو کوئی تعصب کی نظر سے ہٹ کر اسلام کا مطالعہ کر لے، وہ اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے۔ اور اسی طرح جو قتال نہ کرے، اسلام کہتا ہے اس کو کچھ نہیں کہو۔ جو رائے نہ پیش کرے لڑائی میں، اسے کچھ نہیں کہنا۔ جو ہتھیار پھینک دے جنگ کے میدان میں، اسے کچھ نہیں کہنا۔ جو میدان سے بھاگ جائے ڈر کے، اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ اس سے بڑھ کر کون ایسا مذہب ہے؟ دنیا کے مذاہب کو دیکھیے، وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور خود ان کی اپنی کیفیت یہ ہے، ان کی بدماشی کا عالم یہ ہے، اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ مسلمانوں کی کچی آبادیاں جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے، قرآن پڑھتے طالب علم، مساجد، مدارس اور ان سب چیزوں کو تہہ و نیس کیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو وہ خود ہیں۔ تو اسلام کے محاسن کو دیکھیے، ولا تعتدوا، کیونکہ جس وقت انسان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے نا اور گن ہوتی ہے، اس وقت انسان کو ایک عجیب قسم کی تھوڑا سا دل کے اندر ایک تکبر اور ایک عجیب قسم کی ایک طاقت سی محسوس ہو رہی ہوتی کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسلام نے فرمایا جہاد کرنا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تم زیادتی کرو گے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اللہ کی مدد کٹ جائے گی۔ پھر تم جہاد کرو گے تمہیں اللہ کی مدد نہیں ملے گی، کامیابیاں تمہیں نہیں ملیں گی۔ ولا تعتدوا، اور تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔